روپے کے فرق سے دینا چاہے گا اور وہ اپنی پرائس مزید بڑھا دے گا. The end user will again not benefit from this. یعنی بات ساری جو ہے صارف پہ یا کنزیومر پہ ہی آ رہی ہے. Definitely. ساری. یہاں پہ ایک اور کلیریفیکیشن دے دوں کہ دیکھیے جو ابھی نے بات کی نا, ہم نے آپ کے پی پی ایم اے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن جو ملک پیکرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے. آپ کے جو چاول کے جو پیکنگ وغیرہ کرتے ہیں انیس صاحب وغیرہ, سب سے ہم نے جب یہ ڈسکس کیا تھا تو یہ ایوریج ہمیں پتا چلا کہ ایوریج پرائسنگ will increase by 25 to 30%. 25. اب یہ انیس صاحب پتہ نہیں 50%, I do not agree with it, but Anis, would you agree with this? Not 50%, not 50%. مگر 25 سے 30% جیسے آپ کہہ رہے ہیں. 20 سے 25% یا 30% تک بھی پاسبل ہے. وہ بھی ایک بہت بڑی ہائیک ہے. وہ بھی بڑی ہائیک ہے. یہ خود سوچیں. جی ہاں, تو یہ تو ایکچولی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ریفارمڈ ہے یا کچھ بھی جنرل سیلز ٹیکس تو ہے نا, سیلز ٹیکس ہیز ٹو بی پیڈ بائی کنزیومر. دیٹ از سمپل. ہر حال میں کنزیومر ہی کی جیب پہ ڈالنا پڑے گا. اس کی پاؤنڈ آف فلیش جانے والی ہے. ایک پروویژنز جو ہے کچھ یہاں پہ ہائی لائٹ میں کرنا چاہوں گا جو کہ اینڈ یوزر فیس نہیں کرے گا بلکہ انڈسٹری فیس کرے گی. جو اس میں کچھ لاز بنائے گئے ہیں جنرل سیلز ٹیکس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, جو گورنمنٹ کا کارندہ آئے گا, ہی ہیز انلمیٹڈ پاورز. بس تو وہ بات تو سمجھ میں آ رہی. سنو کیا کہہ رہے تو ہیں. میں آپ کو دو تین ایگزامپلز دوں اس کے گا. پاس پاورز اتنی ہوں گی اور ان لینڈ ریونیو And what are those powers? And what are those powers? وہ کسی بھی وقت آپ کے پریمیسز میں آ سکتا ہے اچھا اناناؤنسڈ. اچھا. وہ آپ کو سسپیشن کی بیسس کے اوپر آپ کو جو دل چاہے پنشمنٹ یا سمجھیے کہ آپ کے اگینسٹ رپورٹ دے سکتا ہے. شک کی یہ ہے کہ محض شک کی بنیاد پہ بھی ایف آئی آر بھی لانچ ہو سکتی ہے یا وہ کاروبار بند بھی ہو سکتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر قاضی احمد کمال اس پہ ذرا سی روشنی ڈال دیں ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی. جی ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ اس میں یہ شرائط ہیں یا یہ قانون کا درجہ اختیار کرے گی یہ چیز؟ دیکھیے اس میں بہت سے کلازز ہیں اور ایک کلاز ڈی ہے جس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان لینڈ ریونیو آفیسر میں اسٹاپ اینی پرسن آف ہز امپورٹڈ گڈس اور مینوفیکچرڈ گڈس if land office thinks the tax is due on importer. Thinks? جی. So that depends on his head whether it's working wrong or right. And it depends which direction it's working in. اب یہ دیکھیے کہ ایک بزنس مین جو کہ ٹیکس پیئنگ سٹیزن ہے, پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہا ہے اس اکانومی کو, اور وہ یہاں پہ اپنا سرمایہ لے کے صرف اس نیت سے بیٹھا ہے کہ جائز منافع کمائے اور اس پہ ٹیکس دے. آپ اس کو اگر اس طرح کا لا دیتے ہیں اور وہ پرٹیکولر لا ایک اس سے بھی سخت آیا ہوا ہے جو کہ ابھی انڈر ڈسکشن ہونا چاہیے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر ہم یہ کہیں کہ کورس آف لا آف کورٹ بھی نہ ہو تو بھی ہم یہ کر سکتے ہیں, مطلب the court will be barred from you. اور یہ ایک جی, اور یہ کیپٹل پنشمنٹ کے پریزنر کو بھی نہیں ہوتا ہے. تو مطلب بالکل غنڈہ گردی ہو رہی ہے جس میں I would say not کسی مہذب معاشرے میں ہائی ہینڈڈنس وہی غنڈہ گردی ہوئی نا کہ کسی مہذب معاشرے میں آپ کسی فرد کو, جیسے آپ نے کہا کہ کیپٹل کسی کو پھانسی ہو جائے اسے بھی اپیل کا حق ہوتا ہے. اور اس کیس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی قانون جو ہے ان کے ڈیسیجن چیلنجبل نہیں, ان کے ڈیسیجن چیلنجبل ہے. ایک اور کالر کو بھی ہم شریک کر لیتے ہیں اس گفتگو میں, پھر آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں جناب منہاج خان اسلام آباد سے بول رہا ہوں. جی منہاج خان صاحب فرمائیے, کیا فرمائیں گے؟ اچھا, گزارش یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینل پر جی بہت شور ہے ٹیکسوں کا, یہ وہ, اور سمجھا جا رہا ہے کہ ٹیکس لگانے سے مسئلے حل ہو جائیں گے گورنمنٹ کے, اور پبلک سے وصول کرنے کے بعد پبلک جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ اصل مسائل پر پاکستان میں آج تک ڈسکشن کیوں نہیں ہو رہی, اور اتنا بڑا فراڈ عوام سے ہو رہا ہے کہ 40 سال سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. شیخوپورہ اور پنجاب کے 20 ضلعوں کے ارد گرد کم از کم ہزاروں فیکٹریاں بھٹو صاحب کے زمانے سے بند پڑی. کیوں نہیں ان کو چلایا جا رہا, کیوں نہیں واپس کیا جا رہا؟ اور اپنا نظرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھٹو صاحب کی فلاسفی پر عمل کر رہا ہوں. بھٹو صاحب نے انڈسٹری ضرور تباہ کی تھی لیکن عوام کے رائٹ تباہ نہیں کیے تھے, جی سرمایہ داروں کو روکا تھا انہوں نے.
اب یہ ہے کہ یہ زرداری صاحب نے 1500 فیکٹری بند کرا دی ہے، تو یہ کاؤنٹر ریولیوشن کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم اس طریقے سے انقلاب کو روک دیں گے آنے والے کو. یہ نہیں رکے گا، یہ خون ریزی سے آ جائے گا. ان سے کہیے کہ عقل اختیار کریں اور انڈسٹری کو جاری کریں تاکہ دولت پیدا ہو اور وہ جتنا چاہے ٹیکس وصول کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مناج صاحب. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. خدا کرے کہ آپ کی آواز جو ہے یہ وہ پالیسی میکرز اور ڈیسیجن میکرز اور یہ ارباب حل وقت بھی سن رہے ہوں تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور کیا ہمارے ایموشنز فیلنگ ہے، اور ہمارے پاس سولوشنز بھی ہیں ان مسائل کے. انیس مجید صاحب، اب کالرز نے بھی کالرز نے بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بند فیکٹریاں ہیں یہ دوبارہ سے کسی طرح سے بزنس شروع کریں، کچھ انڈسٹریل ایک سائیکل چلنا شروع ہو تو گورنمنٹ کے پاس خود بخود ٹیکس آنے شروع ہو جائیں گے، یا ٹیکس نیٹ بڑھایا جا سکے گا. کوئی اور طریقہ ٹیکس نیٹ بڑھنے کا ہے؟ دیکھیے اوور آل جو ابھی جو ہے ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن بالکل نہیں ہو رہی. جب آپ کی انڈسٹری آپ لگائیں گے ہی نہیں تو آپ کی جو ہے امپلائمنٹ کیسے جنریٹ ہوگی، آپ کا پہیہ کیسے چلے گا؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے اور جو آپ کی الیکٹریسٹی کی شارٹیج، گیس کی شارٹیج، اس وجہ سے آپ کی انڈسٹری ہی نہیں. تو جو پالیسی بننی ہے وہاں سے بننی ہے کہ آپ کو پانی، الیکٹریسٹی، گیس، یہ چیزیں اگر آپ کی امپرومنٹ ہوں گی تو آپ کی تمام چیزیں امپروو ہوتی جائیں گی. سب سے بیسک بات ہماری ایگریکلچر کی ہے. ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہیں ہم، اور ایگریکلچر پہ جتنی توجہ دینی چاہیے اتنی ہم دے نہیں رہے. وہاں پہ ہماری پروڈکشن بڑھ نہیں رہی ہے. ہماری پاپولیشن میں پروڈکشن بڑھ رہی ہے، 30 لاکھ بچے ہر سال اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ کی اکانومی لامحلہ جو ہے وہ کمزور ہوگی، کیونکہ آپ اتنا امپورٹ پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور جب آپ امپورٹ زیادہ کریں گے آپ کی امپورٹ زیادہ ہو جائے گی، ایکسپورٹ کم، اور آپ کی بیلنس آف ٹریڈ میں آپ کا فرق آتا جائے گا، آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جائے گی اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو پالیسی کی جو رائٹ ڈائریکشن ہے اس پہ ہم کنسنٹریٹ نہیں کر رہے، ہم دوسری چیزوں سے ریونیو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بینکرز کو ہم اپنا اکانومسٹ بنا رہے ہیں. ہم صاحب بالکل آپ کی ایک اور کال لے لیتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی مجھے غلام قادر کہتے ہیں. جی غلام قادر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جناب علی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن آپ کر رہے ہیں اور جس سے مطلب مجھ سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میرے خیال سے یا تو لا علمی کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں، یا مثلا صرف یورپ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جی یورپ کو کاپی کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ 144 ممالک میں آلریڈی نافذ ہے آؤٹ آف 180 اور سم تھنگ. ٹھیک ہے، اور دنیا بھر کے اس میں آپ تقریباً دنیا شامل ہی کر لیں الا ماشاءاللہ چند افریقن ممالک کے، رائٹ، چھوٹے ممالک کے. اچھا، دوسری بات یہ ہے جو مس کوٹ کی جا رہی ہے اور میرے خیال سے انٹینشنلی مس کوٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ تینوں افراد وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈاکومنٹیشن کے مخالفین سمجھے جاتے ہیں. یہ نمائندے انہی کے ہیں، رائٹ، ڈاکومنٹیشن کے. اچھا جو ڈاکومنٹیشن کے آج 55 کہہ رہا ہوں انکلوڈنگ انڈیا، جہاں پہ یہ سسٹم چل رہی ہے. ہمارا جو ایٹ لیسٹ کنزیومر پروٹیکشن کا جو سٹینڈ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اسینشل آئٹمس، میں لگژری آئٹمس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، برانڈڈ آئٹمس کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جیسے انہوں نے کہا نا کہ مثلا ماجرین جو ہے وہ 45% پاپولیشن جو بلو پاورٹی لائن ہے، تو ہم ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر ایک اکثریت کی تو ہم نے بات کی نا. انیس صاحب کو ہم نے دعوت کیوں دی تھی کہ یہ روشنی ڈالیں آپ کے پلسز کے اوپر، چاول کے اوپر، شکر کے اوپر، نمک کے اوپر، آٹے کے اوپر، جو اس پہ ہے جی ایس ٹی، اور ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل. میرا جو کل کی بات ہے، جو پی پی ایم اے پاکستان میڈیکل فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں، ان سے میری ڈسکس ہوئی تھی. وہ بھی بلکہ ان کو میں نے دعوت دی تھی آئے، انفارچونیٹلی وہ دبئی گئے ہوئے تھے. ان نے صاف کہا ہے کہ میڈیسنز کے اوپر بھی دام بڑھیں گے. ہم صرف حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ فرام مائی پلیٹ فارم، کہ ہمیں ایشور کر دے کہ بھئی آپ کے اسینشل آئٹمس کے اوپر دام نہیں بڑھیں گے، دوائیوں کے اوپر دام نہیں بڑھیں گے. جو عام عوام ہے جو رہ رہا ہے بلو دا پاورٹی لائن، اس کے اوپر یہ آر جی ایس ٹی کو افیکٹ کوئی نہیں آئے گا. میں نے فوزیہ وہاب صاحب کو بھی، بی بی کو یہ بھی کہا تھا، ان کی جو سینٹ ہیئرنگ ہے ان کو بھی ہم نے میسج بھیجا ہوا ہے کہ ہم صرف اس چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں.
हम ब्रांडेड आइटम्स को डॉक्टर साहब खरीद जी, नहीं रहे। डॉक्टर काजी। सर देखिए, सच उस वक्त सामने आता है जब क्वेश्चन किया जाता है। हमारे जो मोहतरम कॉलर आए थे उन्होंने ठीक कहा है, अपेरेंटली हर चीज़ कुछ और होती है और उसके महरक़ात और उसके पीछे जो मैकेनिज़्म होता है कुछ और होता है। आप ये कहते हैं कि एसेंशियल आइटम्स इंक्रीज़ नहीं होंगे या जो भी होगा, मैं आपसे एक बड़ी दो तीन बातें करता हूँ और आप फिर मुझे जवाब दीजिएगा। आप एग्रीकल्चरल आउटपुट का एक बेसिक इंग्रेडिएंट जो यूरिया है, उस पर जब आप सेल्स टैक्स लगा देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है? ठीक, सही कह रहे हैं। ट्रैक्टर पे जब आप सेल्स टैक्स लगा देंगे जो कि अभी नहीं है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है? जो मैं मुर्गी खाता हूँ या आप खाते हैं उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है पोल्ट्री का, पोल्ट्री फीड, उस पे अगर मैं सेल्स टैक्स लगा दूं तो क्या मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगी? मगर वो मुर्गी का फिर वही आ गया 45%। जो आपने जो स्टेटमेंट दिया था ना, हमारी हुकूमत को जरूरत है रेवेन्यू की, नो डिनाइंग इट। अब वो कहां से जनरेट हो सकती है? दो चीजें हो सकती है, एक तो जनरेट करे या अपने फजूल अखराजात कम करे। ठीक है, आपने खुद ने बताया अपनी गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करे। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं गैस की वजह से, आपकी फॉरेन एक्सचेंज कैसे अर्न होगी, आपको उसके ऊपर तवज्जो दें। जैसा अनीस ने बताया कि आपकी पॉलिसीज जो है ना वो फंडामेंटली जो है गलत है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग कलेक्टिंग मनी, यू शुड फाइंड वेज ऑफ हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग मनी and how to generate income for the government rather than tax the already undernourished consumer. डॉक्टर काजी साहब। सर एक बात और वजाहत की तलबगार है यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो ये कहता है कि हम टैक्स देते हैं और ये 12 कहा जाता है टीवी पे। What they fail to mention that it is a land holding tax that they gave, it's not a GST ये मसला आपने फोन भी किए, अपनी अपनी राय का इजहार भी किया, उसमें नुक्ताफीनियाँ भी थी, कुछ नए एंगल्स भी थे, आपने एक्सपर्ट्स पैनल्स की भी गुफ्तगू को सुना। और बात यही है सारी कि हम जो इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, हम कोशिशें करते हैं कि इस फोरम से वो तमाम अरबाब हल वक्त या वो डिसीजन मेकर्स जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो किसी तरह आवाम की आवाज़ को भी समझें। या अगर कोई एक नुक्ता कभी ऐसा होता है कि जहनी रौ किसी एक तरफ जारी होती है तो कोई दूसरा एंगल जो है वो नज़रों से ओझल हो जाता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उस दूसरे एंगल को भी दिखाएं, उस जाविये को भी दिखाएं, ताकि अवाम के हक में कोई बेहतर फैसला हो सके। मकसद यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं होता, मकसद कोई पॉलिटिकल गेम्स नहीं होते, मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी बात करूं, वो जो मैं भी हूं, आप भी हैं, हम सब जो एक कॉमन सिटीजन है इस मुल्क के, और महंगाई के बोझ तले हम भी शिकायत करते रहते हैं, बिजली की लोड शेडिंग की भी। लेकिन हमें तवक्को अपनी हुकूमत से इसलिए है कि अगर किसी जाबिर की या डिक्टेटर की हुकूमत होती तो हम हरगिज़ तवक्को नहीं रखते, लेकिन ये हमारी हुकूमत है, यानी कि अवाम की है, हमने वोट दिए हैं, तो जमहूरी हुकूमत है, तो अवाम का, जमहूर का ये हक है कि अपने उन लीडर्स से सवालात उठाते रहे कि हमारी बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं। और खुदा के लिए जो भी लीडर्स या पॉलिटिकल हजरात या ऐसे मिनिस्टर्स या जो भी डिसीजन मेकर्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्लीज़ आवाम की इस तरफ ज़रूर काम धरें कि वो क्या कह रहे हैं, म्यूजिकल चेयर्स ज़रूर करते रहें, लेकिन आवाम की जो बहबूद है उसका ख्याल रखिए